حضرات، کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ، ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کا ذکر بھری مجلسوں میں کیا جائے. کسی کی بہن بیٹی جو پردے میں ہے اس کی صفات کا، اس کی عادت و اطوار کا ذکر. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا. عورت پردے کی چیز ہے، اسے پردے میں رہنے دو. وہ کیسی ہے؟ اجنبی لڑکے، اجنبی مرد اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے زینب ایسی ہے، فاطمہ ایسی ہے، زینب گوری ہے، فاطمہ کالی ہے، زینب موٹی ہے، فاطمہ گڈی ہے. بے شرم لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں اور بے حیا لوگ ہیں جو غیر کی بہن بیٹی کو اپنی مجلس کا اس طرح موضوع بناتے ہیں. ناجائز ہے یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا. اب چونکہ مخنث تھا وہ پردہ نہیں کرتا تھا، آتا جاتا تھا صحابیات کے پاس بھی، امہات المومنین کے پاس بھی. پیارے نبی سمجھتے تھے کہ وہ پاکیزہ خیالات کا رہے گا. ایک دن حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وہ آیا. وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ام سلمہ کے بھائی سے خطاب کر کے وہ مخنث کہنے لگا، یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنۃ غیلان فانہا تقبل باربع وتدبر بثمان. کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی پیارے نبی کے جو سالے تھے نا، ان سے کہا، یہ مخنث کہا کہ عبداللہ سنو، اگر کل کے روز طائف فتح ہو جائے نا تو طائف میں ایک لڑکی ہے غیلان کی بیٹی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، اس لیے کہ وہ ایسی 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 ہے. اس نے کچھ صفات بتائے، اس کا نقشہ کھینچنے لگا. وہ اتنی موٹی ہے، آتی ہے تو ایسے لگتی ہے، جاتی ہے تو ویسے لگتی ہے. پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا. پیارے نبی نے اس دن اعلان کر دیا مدینے میں، آج کے بعد یہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، آج کے بعد یہ مخنث کسی گھر میں داخل نہ ہو. اتنا ہی نہیں، آپ نے پورے مدینے میں اعلان کیا، اس مخنث کو شہر بدر کر دیا. آپ شہر بدر کر دیا، مدینے سے باہر نکال دیا. کہا کہ تم مدینے میں کے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں. ایک تو دوسروں کی بیٹیوں کو اس غور سے دیکھتے ہو اور اس کی صفات کا تذکرہ اجنبی مردوں کی مجلسوں میں جا کے کرتے ہو. تم انسانی سماج میں، مسلم سماج میں رہنے کے قابل نہیں. مدینے سے نکال باہر کیا. حدیث کے راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہفتے میں ایک وہ مدینے کے باہر کسی دیہات میں رہتا تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوتا، بھیک مانگ کے ہفتہ بھر کی غذا جمع کر لیتا، پھر فرار ہو جاتا تھا. جو نبی رحمت للعالمین ہے، اس نبی نے اتنی سخت سزا دی، شہر بدر کر دیا. کیوں؟ غیر کی بیوی بیٹی کو ایک تو دیکھنا اور پھر اس کی خوبیوں کو، محاسن کو، صفات کو جا کے اجنبی مجلسوں میں ذکر کرنا، یہ اس کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ہے. یہ حضرات، یہ حساس مزاج ہے جو دین اسلام ہمیں دوسروں کی عزت و آبرو کے سلسلے میں دیتا ہے. کیا کہیں، کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور کن حالات میں ہم جی رہے ہیں. بے غیرتی عام ہے، بے شرمی عام ہے، بے حیائی عام ہے. بہرحال وہ عام ہو رہی ہے. جس کو اپنی عزت کا پاس و لحاظ ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اس دور میں مال کی حفاظت آسان ہے، عزت و آبرو کی حفاظت بڑا مشکل مسئلہ اور چیلنج ہے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے خود اپنی عزت و ناموس اور اپنی عزت و آبرو کا محافظ بنائے، اور سبھی اہل ایمان اور سبھی انسانوں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنے والوں میں سے اللہ ہمیں بنائے. ہر قسم کی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے مظاہر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین.